خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کمال کی ڈش بنانے کے راز جاننے والے ہیں جو سچ پوچھیں تو کسی بھی ریسٹورانٹ کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، اور یہ دعویٰ ہے شیف اعجاز انصاری کا۔ تو بس یہی بات اس غیر معمولی ریسیپی کے لیے سٹیج سیٹ کر دیتی ہے، جسے آج ہم تفصیل سے جاننے والے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا مرحلہ ہے چکن کے لیے ایک بالکل صاف اور خوشبودار بنیاد تیار کرنا۔ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جسے اکثر گھر میں کھانا پکانے والے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یقین کریں سارا فرق یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے جو چکن کی کسی بھی ڈش کا مزہ خراب کر سکتا ہے۔ تو پھر شیف کا اس کا ماہرانہ حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے۔ دیکھیں، پہلے کالی الائچی چکن سے کسی بھی قسم کی ناگوار مہک کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ایک شاندار خوشبو بھر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 1 کلو چکن کو کچھ بھی اور شامل کرنے سے پہلے تقریباً 12 سے 13 منٹ تک بھوننا لازمی ہے۔ تو حساب لگائیں، پہلے 12 سے 13 منٹ اور پھر ادرک لہسن کے ساتھ 5 سے 7 منٹ۔ یہ تقریباً 18 منٹ کا جو پورا عمل ہے نا، یہی پہلا اور سب سے اہم راز ہے۔ اسی سے چکن کی بنیاد بہترین بنتی ہے۔ چلیں اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کڑھائی کی جو مرکزی گریوی ہے وہ کتنے سادہ لیکن طاقتور اجزاء کے ساتھ تیار ہوتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن گریوی کے لیے صرف یہی چند چیزیں چاہیے۔ اس کی بنیاد 250 گرام دہی ہے، جس میں صرف کچھ بنیادی سے مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت چھوٹا سا ٹپ ہے جو بہت بڑا فرق ڈالتا ہے۔ دھنیا اور زیرہ کو پیسنے سے پہلے اگر تھوڑا سا بھون لیا جائے تو ان کا ذائقہ اور خوشبو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جب دہی کا مکسچر ڈال دیں تو اسے مزید 8 سے 10 منٹ تک پکانا ہے، اور تب تک پکانا ہے جب تک دہی کا سارا پانی پوری طرح خشک نہ ہو جائے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخری اور سب سے دلچسپ مرحلے پر، وہ مرحلہ جہاں اس ڈش کو اس کا خاص کریمی ٹچ اور اس کا نام ملتا ہے۔ اصل جادو یہیں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں دہی اور کریم میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ دہی شروع میں گریوی کی کھٹی اور مزیدار بنیاد بناتا ہے، جبکہ کریم بالکل آخر میں ڈالی جاتی ہے جو اسے ایک شاہی کریمی فنش دیتی ہے۔ تو فائنل ٹچ کا پہلا راز، آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ بالکل آخر میں شامل کرنی ہے۔ اس کی ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ آخر اگر کالی مرچ ذائقے کے لیے ہی ہے تو اسے پہلے کیوں نہیں ڈال سکتے؟ وجہ بہت سادہ لیکن بہت زبردست ہے۔ اگر کالی مرچ پہلے ڈال دی جائے تو وہ پک کر گریوی کا خوبصورت سفید رنگ خراب کر دے گی۔ اسے آخر میں ڈالنے سے ذائقہ بھی آ جاتا ہے اور کڑاہی کا رنگ بھی بالکل سفید رہتا ہے۔ اب وقت ہے اگلے خفیہ جزو کا، ایک ایسی چیز جو نہ صرف گریوی کو گاڑھا کرتی ہے بلکہ ایک بہت ہی منفرد ذائقہ بھی دیتی ہے۔ جی ہاں، ناریل کا پاؤڈر۔ یہ شاید تھوڑا حیران کن لگے، لیکن یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ ایک ہلکی سی خوبصورت خوشبو دیتا ہے اور گریوی کو قدرتی طور پر گاڑھا کر کے ایک بہترین ٹیکسچر دیتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ ایک چیز ہے جس کے بغیر یہ کڑھائی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ شیف اعجاز انصاری خود اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ تازہ لیموں کا رس وہ آخری ٹچ ہے جو سارے ذائقوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے اور انہیں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ تو چلیں اب جلدی سے ان تمام اہم نکات اور رازوں کا خلاصہ کرتے ہیں جو ہم نے اس ترکیب سے سیکھے ہیں۔ یہ چارٹ ہر ٹیکنیک اور اس کے نتیجے کو بالکل صاف دکھاتا ہے۔ چکن کی بو ختم کرنے سے لے کر مسالوں کا گہرا ذائقہ بنانے تک، کڑھائی کا سفید رنگ برقرار رکھنے اور آخر میں لیموں کے رس کے ساتھ ذائقوں کو ابھارنے تک، ہر قدم اپنی جگہ بے حد ضروری ہے۔ تو اب جب کہ وائٹ کڑھائی کے یہ سارے راز کھل چکے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی سوچ اور ان ٹیکنیکس کو اپنی اگلی کون سی ڈش میں استعمال کیا جائے تاکہ گھر پر ہی ریسٹورانٹ جیسا جادو جگایا جا سکے۔